وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خالد سے دعا کرتے ہیں جس کے حاضرین یا تشریف فرما ہے سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ ہو مالک ہمارا یہ فرش عذاب چھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما قلب مقدس امام زمان کو ہم سب سے راضی فرما قلب مقدس سیدہ کو ہم سب سے راضی فرما اس فرش عذاب کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما یہ عزادہ بچھانا اس کا اہتمام کرنا حاضرین کی ضرورت میں ہو پڑھنے والے کی ضرورت میں ہو باہر کھڑے کارڈز کی ضرورت میں ہو کیمرہ مین کی ضرورت میں ہو سامعین کی ضرورت میں ہو بار الہ اسے چھوٹی سی کاوش کے طور پر قبول و منظور فرما اس کا اجر کثیر عطا فرما اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد سلسلہ گفتگو کل ہم نے حضرت آدم کا مکمل کرنا چاہا اور آپ کو عرض کیا تھا کہ جس جملے کی تکرار 2 دن 3 دفعہ ہم کرتے رہے انی اعلم ما لا تعلمون اس کے اندر میسج تھا کیا میسج تھا کہ خداوند کریم ابلیس کو بتانا چاہتا تھا کہ تو آدم کو سجدہ دیکھ رہا ہے میں آدم کی پیشانی میں حسین کا سجدہ دیکھ رہا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون اللہ اکبر خداوند کریم نے آدم کو 2 بیٹے دیے ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل کل آپ سن چکے ہیں ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا دشمن ہو گیا یہ بھی معصوم کی اولاد ہے ذرا حسین کی اولاد کا مشاہدہ تو کربلا میں حسین ابن علی کی اولاد مرنے کے لیے تیار ہے ہر بیٹا آ کر کہتا ہے بابا مجھے پہلے اجازت دے دو چچا مجھے پہلے اجازت دے دو اور یہاں حسین ابن علی نے حلم ناصر کی صدا بلند کی حسین کے ششماہے نے بھی اس پر لبیک کہا یہ حسین مظہر صفات کمال آدم آج ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دوسرا سلام مولا نے کیا کیا
السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، اے وہ حسین کے جو نوح کا وارث ہے اس پہ سلام ہو۔ توجہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا سلام، ابتدائی کلام میں نے ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، مشہور حدیث ہے، لیکن اس کا حوالہ بھی دوں آپ کو؟ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کتاب ہو سکتا ہے آپ کے سنی نے لکھی ہے، شیعہ نے لکھی ہے، وہابی نے لکھی ہے، تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا۔ عراق امبیسی سے ویزا لو، پاکستانی پاسپورٹ پکڑو، سیدھا ہی حسین کی زری پہ چلے جاؤ، جب باب الرأس سے داخل ہونے لگو گے اوپر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ کیا مطلب؟ بے شک حسین نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ۔ رسول خدا کی اس حدیث میں دو ٹرمز استعمال کی ہیں، ایک سفینہ نجات اور دوسری ہدایت کا، ایسے یہ تھی مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دونوں ہی ٹرمز قرآنی ہیں، دونوں ہی ٹرمز کو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ہم آج ایک ٹرم کو ذکر کریں گے، ایک اصطلاح آپ کے سامنے کھولیں گے اور انشاءاللہ دوسری اصطلاح کو کل۔ نجات کی کشتی، عالم اسلام میں یہ نجات کی کشتی خاص ہے نوح کے ساتھ، ایسے ہی ہے۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، حسین مظہر صفات انبیاء، خداوند کریم کو نوح کو لکڑی کا سفینہ دیا اور حسین کی ذات کو سفینہ نجات بنا دیا۔ نوح کو کیا مل رہا ہے؟ لکڑی کا سفینہ، یعنی اس لکڑی کے سفینے کو خدا نے سفینہ نجات کرا دیا، نوح کو نہیں قرار دیا، لیکن یا حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کی ذات سفینہ نجات ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اور میں خوش نصیب ہیں، نوح کی قوم کو ایک سفینہ ملا تھا، نوح کی صورت میں نہیں، لکڑی کی کشتی کی صورت میں۔ اللہ نے آپ میں اور مجھ پہ وہ رحم کیا کہ ہمیں 12 سفینے عطا کر دیے۔ مثل عبیدی کسفینۃ النجاۃ فمن رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، ہمارے بھی بعض ازاداران یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں حسین کو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یہ کیا ہر وقت حسین حسین حسین، 12 امام ہے نا، تو باقیوں کو کیا قصور ہے؟ باقی نجات کی کشتی نہیں ہے، صرف حسین نجات کی کشتی ہے۔ آؤ تمہیں تیرے اہل بیت سے جواب دکھاؤں۔ معصوم سے پوچھا، مولا بتائیے کیا 12 کے 12 امام نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کہا اس میں کوئی شک ہے؟ کہا پھر حسین کو کیوں کہا کہ یہ سفینۃ النجات ہے؟ توجہ ادھر کیجئے گا، معصوم نے جواب دیا، کہا کہ حسین کی کشتی خدا تک جلدی پہنچاتی ہے۔ اللہ، ہم اپنے پاس سے حسین حسین نہیں کرتے۔ معصوم نے کہا ہے حسین کی ذات وہ ذات ہے جو اس سے متمسک ہو جاتا ہے جلدی پہنچ جاتا ہے۔ میں نے بھی آپ کو کہا تھا نا دوسری گفتگو میں، دوسری مجلس میں،
کہ جب فرشتوں سے اللہ نے کہا نا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار تو خلیفہ ہی بنانا چاہتا ہے، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا۔ فرشتوں نے زمینی چیز کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ فرشتوں کو پتا تھا کہ اللہ کا ولی بیٹا زمین پہ ہوگا، راج آسمانوں پر کرے گا، جو ہے بیٹا زمین پر ہوگا، راج آسمانوں پہ کرے گا، تارا عرش کا ہوگا، سلامی دینے زمین پر جائے گا، رضوان جنت تلزی خدا کا جنت کا ہوگا، کپڑے لے کے زہرا کے در میں چلا جائے گا، اور سنیے گناہگار عرش کا ہوگا، شفا لینے زمین پر حسین کے پاس سے آ جائے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، یہ ذات ہے حسین کی۔ درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہ اکبر، تارا عرش کا ہوگا، زمین پر آئے گا سلامی دینے، رضوان جنت کا ہوگا، درزی بن کے زہرا کی چوکھٹ پر آ جائے گا، اور گناہگار عرش کا ہوگا، شفا لینے فرش پر حسین کے پاس آ جائے گا۔ کیا ذات ہے حسین کی! حسین ابن علی 3 شعبان کو دنیا میں آئے، ایک عرش کا گناہگار آ گیا، 10 محرم کو جا رہے تھے، فرش کا گناہگار آ گیا۔ اللہ پتا چلا کہ عرش کا گناہگار ہو یا فرش کا گناہگار ہو، حسین کی کشتی خدا تک جلدی پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ یہ حدیث ہم اتنی ہی سنتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو پوری حدیث سنا دیں۔ خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی، عموماً ہمارے مجمع میں یہ پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی ہے۔ پوری حدیث کیا ہے؟ راوی ہے ابی بن کعب، ابی بن کعب راوی ہے، نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے سامنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا منبر پر کھڑے احکامات خدا کو بیان کر رہے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا، کیا بیان کر رہے تھے؟ خدا کے حکم لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ ابی بن کعب کہتا ہے کہ ابھی ہم احکام خدا سن رہے تھے کہ مسجد کے دروازے سے حسین ابن علی داخل ہوئے، مسجد کے دروازے سے حسین ابن علی داخل ہوئے، کعب مڑ کے پیچھے دیکھا، حسین آ رہے ہیں۔ اب جو واپس نظریں گھوم کر منبر پر آئیں تو رسول منبر پر موجود نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسے ہوا؟ آپ توقع کرتے ہیں ادھر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہو اور اٹھ کے باہر چلے جائے اور کوئی چیز اٹھا کر لے کے آئے، کیا حاضرین اور سامعین اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ ابی بھی نہیں کر پایا، ابی بھی نہیں کر پایا۔ کہ اللہ کے رسول آپ گئے احکام خداوندی کو بیان کرتا چھوڑ کے اور جا کے حسین کو لے آئے، یہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو حسین ابن علی کی طرف کھینچا؟ سنیے جواب رسول اللہ کا، اور رشک کیجئے اپنے اوپر بھی۔ رسول خدا نے جواب دیا، اے ابی بن کعب، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کس وقت گیا اور کس وقت آیا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن لیا جملہ؟ اب اپنی قسمت پہ رشک کرو، ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کون سی ہستی کھینچ کر فرش اعظم پر لے آتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ حسین کی ذات ہے کہ جو مومنین کے قلوب میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ عجیب تاثیر ہے لفظ حسین میں۔ یہاں سے لفظ حسین کوئی بیان کرتا ہے، آنکھیں وضو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب کہا نا کہ کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو اٹھا کر حسین کی طرف لے جانے پر مجبور کر دیا، کہا کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد ابی ابن کعب کہتا ہے کہ میں نے سوالیہ انداز میں رسول خدا کو دیکھا تو رسول خدا گویا ہوئے، والذی بعثنی بالحق نبیّا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا۔ ان الحسین، حسین کی ذات زمین سے زیادہ آسمان والوں کی ہاں زینت رکھتی ہے۔ میں کہتا میں حیران ہوا اور سوال کیا، وَأَنْتَ فِينَا یا رسول خدا کو جب میں نے دیکھا نا کہ انہوں نے والذی بعثنی بالحق نبیّا کی قسم کو اٹھایا اور ساتھ میں یہ جملہ بولا، اب جب میں نے آگے سوال کیا نا کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ہستی ایسی ہے جو خدا کے نزدیک آسمانوں پر زیادہ مقرب ہے، تو اگلا جملہ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا سن ابی بن کعب، اس خدا کی قسم، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ اے ابی بن کعب سن، یہ بات خدا نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھ رکھی ہے، إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ محمد بولے محمد بلند تر صلوات۔ لائٹ گئی ہے، آپ پریشان ہو گئے، پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، میری طاقت زیادہ لگے گی، لیکن جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ طاقت دینے والا ہے۔ اچھا رسول خدا نے یہ کیوں کہا والذی بعثنی بالحق نبیّا، کیوں استعمال کیا یہ لفظ؟ اگر قسم نہ بھی کھاتے تو کیا ابی بن کعب آپ پر یقین نہ کرتا؟ رسول خدا بتانا چاہتے ہیں او مسلمانوں یاد رکھو، حسین کا ذکر تمہاری سوچ کی پستی سے نہیں، نبوت کی بلندی سے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگلا جملہ کیا بولا؟ کہا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اگر نہ کہتے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، صرف بتا دیتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، تو کیا ابی بن کعب یقین نہ کرتا؟ یقین کرتا نا، صحابی نبی تھا، پتا ہے یہ وہ زبان ہے جب تک وحی نازل نہ ہو کلام نہیں کرتی، ایسے ہی ہے جی، وہ زبان ہے جب تک وحی نازل نہ ہو کلام نہیں کرتی، لیکن اللہ کے حبیب نے محتاط راستہ اختیار کیا، پتا تھا ایک زمانہ آئے گا وہ اقربا پروری کے نعرے بلند کرے گا۔ اللہ کا نبی بتانا چاہتا تھا میں نے نہیں لکھا، اللہ نے لکھ کر لگایا ہے، میں تو وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میں تو وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اللہ نے اپنے دائیں طرف لکھ رکھا ہے۔ آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خداوند کریم نے عرش پر کوئی تختی لگا رکھی ہے، جس تختی کے اوپر حسین ابن علی کے بارے میں یہ جملہ لکھ رکھا ہے۔
ایسے ہی ہے. ذرا چلیے اپنی بہترین سماعتوں کو میرے ساتھ رکھیے اور سوچ کا سفر شروع کیجئے. یہ تختیاں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ تختی کیوں لکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ گھر کے باہر ایک تختی لگائی جاتی ہے. کس لیے لگائی جاتی ہے؟ لکھا ہوتا ہے سید افتخار حسین شاہ نقوی، شناخت پہچان. ایسے ہی ہے جی. علاقے بدلتے ہیں تو تختیاں بھی بدلتی ہیں. ایسے ہی ہے جی. ہمارے ایک جملے کہتے ہیں اندرون شہر سے مسلی اٹھتا ہے، کسی ویل آف سوسائٹی میں جاتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ چودھری لگا لیتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض بافہم افراد اپنے گھروں کو منسوب کرتے ہیں. آپ اور میں نکلے، یہاں سے باہر نکلے، ایک گھر کے باہر تختی لگی ہوئی تھی سبحان اللہ. آپ اور میں نیچے کھڑے تھے. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ گھر کا مالک پرتاب سنگھ ہے، مان لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے گھر کے باہر اللہ کا نام لکھ کر بتا دیا ہے کہ میں سنگھ نہیں ہوں، میں مسلمان کی اولاد ہوں. اس نے باہر آ کے آپ کو بتایا اپنا عقیدہ. تختی سے آپ کو اس کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے اس کے سامنے یا رسول اللہ کے نعرہ لگایا تو کہیں اس کا چہرہ نہ بگڑ جائے. ہو سکتا ہے یہ صاحب البیت سعودی عرب والا اسلام رکھتا ہو. اللہ اللہ بس اللہ اللہ ہوئی اللہ. ایسے ہی ہے جی. تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور تختی نظر آئی. لکھا ہوا تھا صدقے یا رسول اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ اب آپ مجھے بتائیے یہ تختی آپ کو کیا بتاتی ہے؟ یہ تختی بتا رہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کے حاضر اور ناظر ہونے کا بھی قائل ہے. ایسے ہی ہے نا. اب تھوڑا سا اور آگے گئے، ایک گھر نظر آیا جس کی چھت پر غازی کا علم لگا ہوا تھا، نیچے لکھا ہوا تھا عطیہ در پنجتن. عطیہ در پنجتن. بتائیے اس کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے جیسے ہی تختی دیکھی آپ کو اس کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا. آپ نے بیل نہیں دی، اندر سے بندہ باہر نہیں آیا، اس نے آ کے آپ کو عقیدہ نہیں بتایا. یہ تختی بتا رہی ہے کہ اس گھر کے مالک نے اللہ پر بھی ایمان رکھا ہے، رسول کو حاضر و ناظر بھی جانتا ہے، اور اس نے اپنا دین اسلام غدیر سے بھی لے لیا ہے. اس نے اپنا دین اسلام غدیر سے دیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، ان تختیوں کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سلامت رہے. مجلس سے آواز آ گئی. فقیر بڑے سمارٹ ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ. مانگنا سیکھنا ہونا خدا سے، ان سے نہیں. کیا ہوگا؟ گلی میں داخل ہوگا، دیکھے گا سبحان اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے، کہے گا دے دے اللہ کے نام پر، دے دے اللہ کے نام پر. دیکھے گا اگلی تختی لگی ہے صدقے یا رسول اللہ، کہے گا دے دے رسول کے نام پر، اللہ رسول کا نام صدقہ دے دے. جیسے ہی دیکھے گا نا عطیہ در پنجتن، اس کا مزاج ہی بدل جائے گا، اس کی صدا ہی بدل جائے گی. ہے کوئی نظر اللہ نے آدھے حسین اللہ اللہ حسین بادشاہ
اللہ نیاز حسین۔ اب آئیے نتیجہ لیجئے، اس فقیر کو پتا ہے کہ جب میں نے مانگنا ہے تو کس طرح سے مانگنا ہے۔ جو اللہ والا ہے اسے اللہ کا واسطہ دینا ہے، جو رسول خدا والا ہے اسے اللہ اور رسول کا واسطہ دینا ہے، اور جدر اہل بیت سے منسلک ہے اسے حسین کا واسطہ دینا ہے۔ نتیجہ دینے لگا ہوں، اپنی سماعتوں کو جمع کیجئے۔ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف تختی لگا کر بتا دیا جو میرے پاس آنا چاہتا ہے وسیلہ حسین کا لے کر آئے۔ حسین کے اختیار کو کون جانے کون پائے، حسین کے اختیار کو کون جانے کون پائے۔ خاکی بشر کتوں سمجھ سکے گا، سمجھ نہ سکو گے حسین کو، خدا سے کہہ دو زمین پہ آئی۔ جناب حسین بادشاہ کی ذات عزت پر بلند کر سلامت رہے مولا، طاقت عطا کرے آپ کو۔ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو حسین کا واسطہ لے کر جانا پڑے گا۔ اب آئیے، ہم نے تذکرہ چھیڑا تھا سفینۃ النجاہ، نوح کی کشتی کا۔ پریشان ہوئے نوح، یہ اللہ کا وہ نبی ہے جس کا تبلیغی دورانیہ 950 سال ہے۔ 950 سال نوح نے تبلیغ کی۔ سنتے جائیے، میرے پاس وقت کم رہ گیا، آج 4 محرم ہو گئی اور میرے گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، لہذا ساتھ شباہت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جا رہا ہوں۔ حسین مظہر صفات انبیاء، یہ نوح ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے۔ با اختلاف روایت 13، 23، 49 یا 50 افراد مسلمان ہوئے جنہوں نے نوح کی بات کو سنا۔ 49 کی تعداد سب سے زیادہ ذکر کی گئی ہے، اور زیادہ تر تاریخ دان اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، 23 اور 10 کے درمیان کی تعداد ملتی ہے۔ صرف ایک شخص ہے جس نے 49 کی تعداد بتائی ہے اور علماء نے اس کا رد کر دیا ہے، لہٰذا جو اتھینٹک تعداد ہے وہ 10 اور 23 کے درمیان ہے۔ آؤ سنو، نوح کون ہے اور حسین کون ہے؟ یہ نوح ہے، 950 سال لگا کر صرف 10 لوگوں کو خدا کے قریب لا پایا۔ یہ حسین ابن علی ہے، 28 رجب کو نکل کر 2 محرم کو کربلا پہنچتا ہے، 72 افراد ساتھ لے کر آ رہا۔ اللہ اللہ حسین مظہر صفات انبیاء۔ تنگ پڑ گئے نوح، اے اللہ قوم سدھرنے والی نہیں، اچھا نو کیا کروں؟ ان پر عذاب بھیج، کیا کر؟ عذاب بھیج۔ دیکھیے حسین کا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے خدا۔ اللہ کا نبی عذاب مانگ رہا ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کا نبی انتظار کر رہا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے، خدا رد نہیں کرے گا، اب عذاب آئے کہ آئے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور آتا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا۔ کیا کرنے آیا؟ اپنے ساتھ جنت سے درختوں کے لیے بیج لے کر آیا۔ اللہ کا نبی انتظار کر رہا ہے، عذاب آئے گا۔ خدا نے عذاب نہیں بھیجا، جنت سے بیج بھیجے۔ پریشان ہوئے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کہتا ہے کہ پہلے آپ ان بیجوں کو بوئیں، ان کی
کی آبیاری کرے. جب یہ درخت بن جائے اور اس قابل ہو جائے کہ ان کی لکڑی مضبوط ہو جائے اور اسے کاٹا جائے تو اس کو کاٹے اور اس کے تختے بنا لے. تختے بنا کر کیا کہنا ہے؟ پروردگار کہتا ہے ابھی پہلے اتنا کام کریں. نوح کو یہ کام کرنے میں 40 سال لگ گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جب جب نوح علیہ السلام درخت کاٹ رہے ہوتے تھے، تختے بنا رہے ہوتے تھے، لوگ پاس سے گزرتے تھے. وَيَسْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ سَخِرُوا مِنْهُ. جب بھی کوئی شخص نوح کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ نوح کا تمسخر اڑاتا تھا. جب نوح یہ کہتے تھے نا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، اس کے لیے پھٹے تیار کر رہا ہوں، تو لوگ کہتے تھے کشتی؟ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں. نوح کی کشتی کیا مٹی پر چلے گی؟ وہ نوح جو پہلے سے ہی تنگ تھے اور تنگ ہو گئے. 40 سال گزر گئے، پھٹے تیار ہو گئے، وہ درخت ختم ہو گئے لکڑیوں کی صورت میں. اب دوبارہ پروردگار سے کہا اے اللہ اب تو عذاب نازل کر. عذاب نہیں ہے. دوبارہ جنت سے بیٹھ آ گئے. پھر وہی سینیریو، پھر 40 سال. 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی نے عذاب مانگا اپنی قوم کے لیے، لیکن اللہ نے عذاب دینے کی بجائے نوح کو آسمان سے بیج بھیجے تاکہ سفینہ نجات تیار کر سکے. ایک بات تو یہاں پر طے ہو گئی، اگر زمین پہ سفینہ نجات بنانا مقصود ہو تو اس کے بیج آسمان سے آیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور، وہ خدا جس نے اپنے نبی کی بات کو سائیڈ میں کر دیا، اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے. پر چاہتا ہے کہیں کسی لمحے میری مخلوق میری طرف آ جائے. اور روایت میں نے پڑھی، آپ کی سماعت کی وجہ سے کر رہا ہوں، کہ جب کوئی جوان کسی علاقے میں مسجد کا رخ کرتا ہے لیکن اس علاقے کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ فرشتوں کو یہ کہہ دے کہ جاؤ جا کر اس علاقے کو تحقیق کر دو ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے عذاب لے کر اس علاقے کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں اور اہل علاقہ میں سے کوئی ایک جوان مسجد میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار بھیجا ہوا عذاب واپس کر لیتا. کتنا پیار کرتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے. جوان کا مسجد میں جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اپنے عذاب کو مؤخر کر رہا ہے. سوچو جوانوں، تمہارا مقام اور رتبہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ابھی مسجد میں کیا نہیں، ابھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، ابھی مسجد کی طرف قدم اٹھائے بھی نہیں، ابھی صرف ارادہ کیا ہے. تیرا نیکی کا ارادہ خدا کو کتنا پسند ہے. اور اللہ جانے جب کوئی جوان بدی کا ارادہ کرتا ہوگا تو خدا پر کیا گزرتی ہوگی. توجہ کیجئے، ایک یہ روایت میں نے دیکھی، ایک روایت یہ دیکھی ہے کہ جب کوئی زمین پر کوئی چھوٹا بچہ پہلی دفعہ
اپنے معلم قرآن سے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کو اس کا یہ اقرار اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے، جتنی جلدی ممکن ہو اپنے بچے کو بسم اللہ سکھائیں تاکہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن کا پیار اپنی نسلوں میں اتاریے۔ اہل بیت سے پیار ہمارے والدین نے دیا ہے، لیکن قرآن سے پیار کرنا بھی سکھلائیے، اسے بتائیے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے وارثان یہ اہل بیت ہے۔ بچے کے دل میں پیار پیدا ہوگا۔ تربیت کے چند اصول ہیں، ان اصولوں کی طرف توجہ کیجئے۔ واپس آئیں گے اپنے موضوع کی طرف۔ خداوند کریم نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ سفینہ تیار کریں۔ سفینہ تیار ہو گیا۔ اب جانتے ہیں اس سفینے کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نوح کا مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے نوح کے سفینے کو غلاظت کا نشانہ بنایا۔ رات گئے کسی نے جا کے نوح کی کشتی میں پخانہ کر دیا۔ اگلے دن وہ شور و غوغا ہوا، وہ تمسخر اڑایا گیا نوح کا۔ وہ نوح جو پہلے ہی قوم سے پریشان تھے اور پریشان، اب نوح کی قوم کا وتیرہ بن گیا۔ کیا؟ جس کو رفع حاجت کرنی ہوتی نوح کے سفینے میں چلا جاتا، یہاں تک کہ نوح کا سفینہ غلاظتوں کا مرکز بن گیا۔ اب دیکھیے خدا کا انتقام۔ نوح کا سفینہ غلاظتوں سے بھر گیا، اب کوئی اس کے پاس رفع حاجت کے لیے نہیں جاتا چونکہ غلاظتوں سے بھر چکا ہے۔ نوح کی قوم میں خداوند کریم نے ایک جلدی بیماری بھیجی، سکن پرابلم، خارش۔ اطباء نے اس کا علاج کیا لیکن کسی کے پاس علاج نہیں نکلا۔ حتیٰ یہاں تک ہوا کہ لوگ اس خارش سے مرنے لگے، کسی کے پاس علاج ہی نہیں تھا کہ کیسے اس کا علاج ہو۔ ایک دفعہ کیا ہوا، رات کو ایک قسمت کا مارا کہوں یا قسمت کا دھنی کہوں، جسے جلد کی بیماری تھی، رفع حاجت کرنے کے لیے اس نے نوح کی کشتی کا رخ کیا۔ اب جب نوح کی کشتی کا رخ کیا، ہونا کیا تھا، وہ پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہاں رفع حاجت کے لیے گیا، یہ نوح کی کشتی میں گر گیا۔ اب جب گرا تو منہ چھپاتا ہوا گھر پہنچا، فوراً غسل خانے میں نہایا، باہر نکلا، شکر کیا کہ بس بچ گئے، کسی نے دیکھا نہیں۔ صبح اٹھو، کیا دیکھا؟ خارش ختم ہو چکی ہے، خارش ختم ہو چکی ہے۔ بس پھر کیا تھا، پوری قوم کو خارش لگی ہوئی تھی، اب اسے رفع حاجت نہیں بھی تھی، جا کر نوح کی کشتی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسا انتظام کیا خدا نے، ان کی غلاظتیں ان سے صاف کروائی۔ حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ نوح کی کشتی کے اندر غلاظتیں ختم ہو گئی تھی لیکن ابھی مریض باقی تھے، اور نوح کی کشتی میں جا کر جہاں کئی کونے خدرے میں غلاظت نظر آتی تھی، اپنے جسم کو اس کے ساتھ رگڑنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر، انتقام پروردگار ہے۔ اگر کشتی نجات کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو تم غیظ و غضب پروردگار کو آواز دو گے۔ خدا نے وہی کشتی جو ان لوگوں نے نجس کی تھی خود انہی سے صاف کروائی۔ ایسے ہی ہے
اب کیا ہوا جی؟ سفینہ نوح پروردگار نے حکم دیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 2 واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب نوح نبی سفینہ بنا رہے تھے نا، ایک عورت تھی جو نوح کا مذاق اڑاتی تھی، اور ایک عورت تھی نوح سے یہ کہا کرتی تھی، اے اللہ کے نبی میں تیرے سفینے میں سوار ہونا چاہتی ہوں لیکن میں ضعیفہ ہوں، میرے لیے چل کے آنا ممکن نہیں ہے، اے اللہ کے نبی جب تیرا سفینہ تیار ہو جائے نا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ خاتون جو یہ کہتی تھی، تمسخر اڑاتی تھی کہ تو اپنا سفینہ کہاں لے کے جائے گا، یہاں پر تو پانی ہے ہی نہیں، اس کے پاس گھر میں ایک تندور تھا، اللہ نے اسی تندور سے پانی کو نکالا، اللہ اسی تندور سے پانی کو نکالا۔ اب آئیے طوفان آیا، اللہ کا حکم ہوا، نوح نے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا، کشتی میں سوار ہوئے، اور واقعات کی تفصیل آپ سنتے ہیں، تمام جانداروں کا جوڑا جوڑا نوح نے اپنی کشتی میں رکھ لیا، نوح کا سفینہ چلتا گیا، بالآخر نوح کا سفینہ جا کر کوہ جودی پر رکا، تمام کشتی والے نیچے اترے، نوح علیہ السلام اس عورت کو پیغام بھجوانا بھول گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں بچی تھی کہ جہاں پر نوح کا سیلاب نہ پہنچا ہو، حتیٰ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر نوح کی کشتی ڈگمگانے لگی، پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ کانو یہ کربلا ہے، اللہ اکبر، یہ نوح یہ کربلا ہے۔ نوح کو خدا بتا رہا ہے تجھے لکڑی کا سفینہ دے رہا ہوں، جس جگہ سے گزر رہا ہے یا سفینہ النجات ہستی دفن ہوگی، اللہ اکبر۔ چلا گیا، اپنی منزل پر پہنچا، طوفان تھم گیا، کئی سالوں بعد نوح کا واپس اس علاقے سے گزر ہوا جہاں سے کشتی تیار کر کے نوح نے روانہ کیا تھا۔ توجہ توجہ، جب کوئی اپنے آپ کو سفینہ نجات سے متمسک کر لیتا ہے، خدا اسے یہ ثمر عطا کرتا ہے۔ کیا ثمر عطا کرتا ہے؟ جب گزر ہوا وہاں سے، نوح نے دیکھا کہ ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، پورے صحرا کے اندر ایک گھر ہے، لائٹ جل رہی ہے۔ نوح حیران ہوئے کہ یہاں تو سیلاب آیا تھا، خدا نے کہا میں نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا، کچھ نہیں بچا، یہ گھر کہاں سے آیا؟ شاید یہ بعد میں بنا ہو۔ دق الباب کیا، دق الباب کیا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ وہی عورت جو آ کے کہا کرتی تھی نوح مجھے اپنی کشتی میں ساتھ لے کر جانا۔ نوح پریشان ہو گئے، کہ ضعیفہ اے مومنہ، پریشان ہوئے، پہلے تو کس سے بات کیسے کروں؟ کہا مومنہ تجھے پتا ہے بارش ہوئی تھی، تجھے پتا بارش ہوئی تھی، تجھے پتا طوفان آیا تھا؟ مومنہ کہتی ہے نوح کیا ہو گیا، کیسا طوفان آیا تھا، کیسا طوفان آیا تھا؟ ہاں ایک دفعہ ایسے ہوا، معمولی سی بجلی چمکی تھی، ہلکی سی بارش ہوئی تھی، اس دن میں نے تجھے بڑا یاد کیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اگر بارش آ جائے، پانی آ جائے، مجھے کشتی میں ساتھ لے جانا۔ اب سنیے ہوا کیا، خداوند کریم نے
اس مومنہ کے گھر کو پوری دنیا کے طوفان سے محفوظ رکھ دیا، اس لیے کہ اس نے نیت کر رکھی تھی کہ میں نے سفینہ نجات میں سوار ہونا ہے۔ اللہ اللہ اپنے آپ کو سفینہ نجات کے ساتھ نتھی کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، باقی شواہد ہے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرو۔ کیا شباہت ہے نوح اور حسین کے سفینے میں، اور کس طرح سے حسین ابن علی کے اندر خداوند کریم نے نوح سے بڑھ کے سفینہ نجات کی طاقت کو رکھا ہے۔ بس یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو کہ جب سفینہ نجات چلنے کے لیے تیار ہو تو کوشش کرو کہ اس کے اندر سوار ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ لوگ کشتی حسین ابن علی کہاں سے روانہ ہوئی؟ مدینہ سے۔ 2 محرم کو پہنچی کہاں پر؟ کربلا میں۔ کیا اس کشتی میں ہر شخص سوار ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ کیوں نہیں ہوا؟ لوگوں کو ڈر تھا کہ مارے جائیں، ایسے ہی ہے، مرنے کے ڈر سے بہت سارے لوگ اس کشتی نجات میں سوار نہیں ہوئے۔ اب یہ فیصلہ پروردگار ہے، جو کشتی نجات میں سوار نہیں ہوگا نا وہ ڈوب جائے گا، اسے نجات نہیں ملے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حسین کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ کہاں ڈوبے؟ زیادہ دور نہیں جائیے، زیادہ دور نہ جائیے۔ اسی وقت یزید کی حکومت آئی، اس نے مکہ اور مدینہ کو تہہ کیا۔ وہ لوگ جو اس ڈر سے کہ مارے جائیں گے حسین کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے، یزید کے لوگوں کی تلوار سے مر گئے۔ یہ عذاب ہے کشتی نجات میں سوار نہ ہونے کا۔ اور پھر صرف یہ ہوا، آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کیا ان کی عورتوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، کتنے اصحاب کی ازواج کو قتل کیا گیا، اور کیا کر کے قتل کیا گیا۔ یہ عذاب ہے پروردگار کا۔ جو بھی اپنے آپ کو کشتی نجات سے دور رکھے گا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اسی کشتی نجات کے ایک سوار کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ خدا کی قسم رونے کے لیے نا حسین کے اس خط کا وہ جملہ کافی ہے جو اس نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ سنو گے ازادہ، لکھا تھا من الحسین المظلوم الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر، حسین مظلوم کی طرف سے ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کو خط ہے۔ وہ کائنات کا مالک اتنا مظلوم ہو گیا کہ جس نے اپنے نام کے ساتھ لفظ مظلوم خود لکھا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج چونکہ حبیب کا تذکرہ ہے اس لیے دوبارہ اس جملے کو بول رہا ہوں کہ کل 3 محرم کو عمر ابن سعد کربلا میں پہنچا تھا۔ جب کوئی لینی دستہ کربلا میں وارد ہوتا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتی، تلوار و زرہ کی آواز آتی، ثانی زہرا کا دل دہل جاتا، بھیا سے کہتی بھیا کیا ہمارا مددگار کوئی نہیں آنے والا کربلا میں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر سنو گے جب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے قاصد روانہ کیا،
قاصد پہنچا۔ روایت کے لفظ یہ ہے کہ قاصد دوپہر کے وقت حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچا، جا کے تک کل باب کیا، حبیب گھر پہ نہیں تھے، حبیب گھر پر نہیں تھے۔ زوجہ نے کہا کہ حبیب کام سے باہر گئے، تو کون ہے؟ زمانہ پورا شوق تھا، نہیں معلوم تھا کہ کس وقت کوفہ کے گورنر کا بلاوا آ جائے، اسے زندان میں ڈال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ہر وقت علی کے شیعوں کے لیے یہ تنگی رہتی تھی۔ جب پوچھا نا زوجہ حبیب نے تو کون ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ زوجہ حبیب خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا قیس ابن مصہر سے داوی نے پیغام دے دیا تھا کوفے والوں کو کہ حسین ابن علی مقام ہجر تک آ چکے ہیں، جس نے اپنے آپ کو کشتی نجات کے ساتھ ملانا ہے جا کر حسین ابن علی کا ساتھ دے دے۔ یہ پیغام ان تک پہنچ چکا تھا، یہ پیغام ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب جیسے ہی پتہ چلا نا، جیسے ہی یہ بات سنی کہ حسین کا قاصد آیا ہے، زوجہ حبیب خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ کہا حبیب گھر پہ نہیں ہے۔ قاصد خط لے کر بازار کی طرف نکلا کہ حبیب کو دیکھے۔ اس نے دیکھا حبیب ایک دکان پر کھڑے ہیں، خاموشی سے جا کے حبیب کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ حبیب اپنی داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے خضاب خرید رہے ہیں۔ حبیب نے ابھی خضاب خریدا نہیں ہے، پاس ایک اجنبی شخص کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں قاصد ہوں۔ کہا کس کا قاصد ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ حبیب جو خضاب خرید رہا تھا، خضاب خریدنا چھوڑ دیا۔ حبیب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حبیب اب تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہوگی۔ حبیب نے خضاب کو چھوڑا، قاصد کو لیا، ایک طرف گیا، کہا خط کہاں ہے مولا کا؟ خط دیا جیسے ہی حبیب کو، حبیب کی آنکھوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین کا خط پکڑا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، کتنا خوش نصیب ہے حبیب جسے زمانے کا کشتی نجات خط لکھ رہا ہے۔ دعا کرو، دعا کرو خدا ہمارے ایسے نصیب بنائے، روزے محشر ہم اس کشتی نجات میں سوار ہو جائے۔ خوش نصیب تھا حبیب، خوش نصیب تھا حبیب۔ حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا، مضمون خط نے حبیب کے دل کو پریشان کر دیا۔ روایت کی لفظ یہ ہے کہ جب حبیب نے خط کھولا، حبیب کو جب سلام حسین ملا تو حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے جملے نے حبیب کے دل کو چیر کر رکھ دیا، ماتھے پر بر آ گئے۔ کیا لکھا تھا؟ اے حبیب تیرا یہ دوست حسین کربلا میں اپنی بہنوں کے ساتھ دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے۔ اے حبیب اگر ممکن ہو حسین کی نصرت کو کربلا میں آ جا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حبیب نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا، لیکن حبیب تھوڑے پریشان تھے۔ کیوں؟ کوفہ میں ہر عورت چاہتی تھی کہ اس کا سہاگ نہ اجڑے۔ حبیب گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا قاصد حسین آیا تھا، کیا کہتا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کہا کیسا پیغام ہے؟ کہا حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا اچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کا زمانہ بڑا خراب ہے، حسین کے چاہنے والوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کہیں تو بیوہ نہ ہو جائے، میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں چاہوں گا۔ سنو کہ عزادارو، کس منزلت پر ہے زوجہ حبیب، کس منزل پر ہے زوجہ حبیب۔
جب سنا نا کہ میرا شوہر حسین کے نصرت کے لیے نہیں جا رہا، زوجہ حبیب نے اپنی چادر کو اتارا، حبیب کے اوپر پھینکا اور دیوار پہ لٹکی تلوار کے دستے میں ہاتھ ڈالا، اے حبیب اگر تو نہیں جائے گا تو میں جا کے زہرا کے لال پر اپنی جان نثار کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ حبیب خوش ہوا، مومنہ مومنہ رک جا، میں تو صرف تجھے آزما رہا تھا، تو بھی حسین کی عاشق ہے۔ سنو گے اگلا جملہ کیا بولا؟ کہے مومنہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے دوسری زندگی خدا نے حسین کے صدقے میں دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے میں حسین کی نصرت کے لیے نہ جاؤں؟ اپنے خادم سے کہا کہ میرا گھوڑا لے اور شہر سے باہر چلا جا، میرا انتظار کر، جب تک میں نہ آؤں تو وہیں کھڑا رہے گا، اگر مجھے آنے میں تاخیر ہو تو پریشان نہ ہونا۔ مقتل کی عجیب لفظیں، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ یہ حبیب کی زوجہ ہے جو اس معرفت میں ہے۔ سنو گے حبیب کا گھوڑا ہے جو اپنی ٹانگوں کو پٹخ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گھوڑا بھی یہ کہہ رہا ہے اے میرے آقا و مولا حبیب کہاں رہ گئے، مجھے حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں لے چلو۔ اللہ اکبر۔ حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، حبیب نے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچتے پہنچتے کچھ آوازیں سنی۔ کیا سنا؟ حبیب کا غلام اپنے دونوں ہاتھوں کو زلجنا کی گردن میں ڈالے ہوئے بول رہا ہے اے اسب با وفا کیا ہوا جو تیرا مالک نہیں آیا؟ پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حبیب پہنچے ہیں کربلا میں۔ سنو کہ عزادارو، ابھی حبیب نے رخ کیا کربلا کی طرف، یعنی کربلا سے ایک منزل دور ہے۔ حسین ابن علی نے آواز دی اللہ اکبر، میرے غازی کھڑے ہو جاؤ، علی اکبر کھڑے ہو جاؤ، عباس کھڑے ہو جاؤ، قاسم کھڑے ہو جاؤ۔ عباس نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا میرا حبیب کربلا میں آ رہا ہے۔ سنو گیا زادارو، یہ تو حبیب ہے جو 72 میں شامل ہے۔ آپ کو اور میرا مقام کیا ہے؟ جب کوئی عزادار حسین کی زیارت کا قصد کرتا ہے، ذریعے حسین ابن علی کا رخ کرتا ہے، مولا غازی کو حکم ملتا ہے اے غازی اٹھو، میرے عزادار آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، یہ مقام ہے آپ کا، خدا ہم سب کو 40 میں حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب جب حبیب ابن مظاہر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے کربلا کی زمین پر وارد ہوئے، حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر استقبال حبیب کیا۔ ابھی حبیب حسین ابن علی کے گلے لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں فضا آئی اور آ کر کہتی ہیں اے حبیب، اے حبیب تجھے مبارک ہو، اے حبیب تجھے مبارک ہو۔ تڑپ گیا حبیب کربلا کی سرزمین، اے خادمہ عالیہ زینب، تو مجھے کس بات کی خوش نصیبی دے رہی ہے، کس بات کی تو مجھے مبارکباد دے رہی ہے؟ سنو گیا عزادارو کیا کہا حبیب تجھے زینب عالیہ نے سلام بھجوایا ہے۔ تڑپ گیا حبیب زمین کربلا پر بیٹھا، کربلا کی خاک کو اٹھایا، اپنے سر میں ڈالنا شروع کیا۔ ہائے کیا وقت آ گیا کہ آج ہم غلاموں کو علی زادیہ سلام دے رہی ہے۔ ماتم حسین، یا حسین